بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین۔ اصحاب الاخدود یا قوم طبا، اخدود خد یا اخدود کے معنی گڑھے، کھائی اور کھندق کے ہے۔ ایک وچن ہے اور اس کا بہووچن اخدادد آتا ہے، چونکہ بیان کیے گئے واقعے میں کافر بادشاہ اور اس کے امیروں اور سرداروں نے کھندقیں اور گڑھے کھدوا کر اور ان کے اندر آگ دھندکوا کر عیسائی مومنوں کو ان میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا۔ اس نسبت سے ان کافروں کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے۔ قرآن اور اصحاب اخدود سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کرنے کے معجزے بھرے طریقے کے ساتھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جس میں بزرگ ہے، اور اس دین کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دین کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس دین کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ مارے گئے، کھائی کھودنے والے، آگ ہے بہت ایندھن والی، جب وہ اس پر بیٹھے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے، مگر صرف اس بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو زبردست ہے، تعریفوں کا حقدار ہے، جس کا راز ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ بے شک جو ایمان سے بچلائے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو پھر توبہ نہ کرے تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا، اور ان کے لیے عذاب ہے آگ میں جلنے کا۔ بے شک جو لوگ یقین لائے اللہ پر، انہوں نے بھلائی کی، ان کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ بہت بڑی کامیابی۔ واقعے کی تفسیر لکھنے والے نے ان آیاتوں کی تفسیر میں کئی واقعے نقل کیے ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیاہروی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مشہور طبائی مقاتل کی عبادت کے مطابق قرآن میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے وہ نذران اور جنواس سے تعلق رکھتا ہے، اور تحقیق کرنے والوں کا رجحان بھی اسی اور ہے۔ یہ واقعہ صاحب سیرت محمد بن اسحاق نے محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی سندی سلسلے میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شام اور حجاز کے درمیان جو بستی نذران کے نام سے مشہور ہے، اس کے باشندے بت پرست اور مشرک تھے، اور ان کے قریب کی آبادی میں ایک ساحر جادوگر رہتا تھا، اور وہ نذران کے لڑاکوں کو سحر جادو کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد نذران اور جادوگر کی بستی کے درمیان ایک صاحب عیسائی سنیاسی نے آ کر اپنا خیمہ ڈال لیا، یعنی وہ ٹھہر گیا۔ وہب بن منہب کہتے ہیں کہ اس کا نام میمون تھا۔ نذران کے جو لڑکے جادوگر سے جادوگری کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان میں ایک لڑکا عبداللہ بن تعمیر بھی تھا۔ ایک دن عبداللہ راہب کے خیمے میں چلا گیا، راہب نماز میں لگا ہوا تھا۔ عبداللہ کو راہب کی نماز اور عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا، اور اس کے پاس آنے جانے لگا، اور اس سے اس کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا اور ایمان لے آیا، اور راہب سے سچے مسیحا دھرم کی تعلیم حاصل کر کے دھیرے دھیرے اس دین کا عالم بن گیا۔ اب اس نے راہب سے یہ اصرار اگر کیا کہ مجھ کو اسم اعظم کے بارے میں کچھ بتائے، مگر راہب یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ بھتیجے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تو اس کو برداشت نہ کر سکیں گا، کیونکہ تجھ کو کمزور پاتا ہوں۔ لڑکا خاموش ہو گیا۔ یہاں تو یہ سلسلہ جاری تھا، اور ادھر عبداللہ کا باپ تعمیر یہ سمجھتا رہا کہ میرا لڑکا ساحر سے ڈر کھا رہا ہے۔ کچھ دن خاموش رہ کر لڑکے سے صبر نہ ہو سکا، اور اس نے یقین کر لیا کہ راہب بخل کر رہا ہے اور بتانا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر اس نے تیروں کا مٹھا لیا اور ہر ایک تیر پر خدا کا ایک ایک نام لکھا، اور پھر آگ روشن کی اور ایک ایک تیر کو اس میں ڈالنا شروع کیا۔
تیر دھیرے دھیرے آگ کی بھیٹ چڑھتے رہے اور جلتے رہے، مگر ایک تیر جب آگ میں پہنچا تو فوراً اچھل کر دور جا گرا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ اس میں ذات خدا ہوا ہے اور یہی اسم اعظم ہے، اور اس کے بعد راہب کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ راہب نے سنا تو عبداللہ کو نصیحت کی کہ اس کی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا۔ عبداللہ نے اس کو دین حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ جس کسی کو مریض پاتا تو اس سے یہ کہتا کہ اگر تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور مومن ایمان والا بن جائے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تجھ کو تندرست کر دے۔ اور جب وہ شخص سچے دل سے ایمان لے آتا تو یہ دعا کرتا اور مریض چنگا ہوتا۔ دھیرے دھیرے یہ بات نجران کے بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تو نے میرے راج میں فساد مچایا ہے اور میرے باپ دادا کے دین کی مخالفت شروع کر دی، اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔ لڑکا کہنے لگا، بادشاہ، میرا قتل تیری قدرت سے باہر ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو۔ سرکاری آدمیوں نے اس کو پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا دیا، مگر اللہ کی قدرت نے اس کو صحیح سالم رکھا اور وہ بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو ندی میں لے جا کر ڈبو دو، لیکن وہ دریا میں پھینک دیا جانے کے باوجود نہ ڈوبا اور اس کو ذرہ بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ تب لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو واقعی مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو ایک اللہ کا نام لے کر مجھ پر حملہ کر تو میں مارا جا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک اللہ کا نام لے کر لڑکے پر حملہ کیا تو لڑکے کی جان چلی گئی، مگر ساتھ ہی اللہ کے عذاب نے بادشاہ کو بھی اسی جگہ ہلاک کر دیا۔ شہر والوں نے جب لڑکے اور بادشاہ کے درمیان جنگ کا یہ نذرانہ دیکھا تو وہ بھی سب سچے دل سے ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے سچائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا۔ نجران میں عیسائی دھرم کے حقیقی اور سچے دین کی بنیاد اسی واقعے سے پڑی۔ نجران میں عیسائی دھرم کا پھیلاؤ اور لڑکے اور راہب کے واقعے کا تذکرہ یہودی مذہب کے ماننے والے شاہ یمن جنواس تک بھی جا پہنچا۔ اس نے سنا تو بڑے غصے میں آ گیا اور بھاری فوج لے کر نجران پہنچا اور تمام شہر میں منادی کرا دی کہ کوئی آدمی عیسائی دھرم پر قائم نہیں رہ سکتا، یا تو وہ یہودی دھرم قبول کر لے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نجران کے لوگوں کے دلوں میں عیسائی دھرم اتنا گھر کر چکا تھا کہ انہوں نے مر جانا قبول کیا مگر عیسائی دھرم سے منہ نہ موڑا۔ جنواس نے یہ دیکھا تو سخت غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ شہر کی گلیوں اور شہراؤں میں خندقیں اور کھائیاں کھودی جائے اور ان میں آگ دہکائی جائے۔ جب فوجیوں نے اس کی تعمیل کر دی تو اس نے شہریوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ جو آدمی یہودی دھرم قبول کرنے سے انکار کرتا جائے، مرد ہو یا عورت یا بچہ، اس کو زندہ آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق 20,000 کے قریب مظلوم انسانوں کو شہید ہونا پڑا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ برج میں کیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔